लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान की जो निशानी बयान फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ यानी अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा सलूक करता है। यानी अच्छा इंसान होने के लिए दाढ़ियां, टोपियां, कपड़े, तस्बीह, मुसल्ले सब अपनी जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं तुम सब में अच्छा हूं इसलिए कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करता हूं। यानी तुम लोग अपने घर वालों के साथ जितना अच्छा सलूक करते हो उससे ज्यादा अच्छा सलूक मैं अपने घर वालों के साथ करता हूं। आज शादियां बहुत हो रही है, शादियां होती रहेगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जहां भी शादियां हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में अल्लाह सारी शादियों को खुशियां दे, नेमतें दे, बरकतें दे। लेकिन हमारे गुंबद और मीनार के शहर का प्रॉब्लम यह है कि शादियां होती तो है लेकिन बहुत जल्दी से जिग-जिग, टक-टक, बक-बक और बहुत से इख्तिलाफात रूनुमा होते हैं। उसकी वजह क्या है? चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं और उसका हल भी रखता हूं। नौजवानों से और खवातीन में जो बहनें बैठी हैं उनसे खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। आप तवज्जो फरमाएं तो आपको एहसास होगा कि शादियां पायदार क्यों नहीं होती, हाथ की मेहंदी नहीं छूटती और झगड़ा शुरू हो जाता है, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है, इंतशार शुरू हो जाता है, कहीं पंचायत बैठती है, कहीं पर झगड़ा होने लगता है, फिर अल्लाह ना करे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कहीं कहीं तो तलाक तक की नौबत आती है। हमारा शहर आसपास के इलाकों में तलाक के मामले में भी फिलहाल बदनाम हो रहा है और मैंने बहुत से शरीफ लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मालेगांव में बेटियां न देना इसलिए कि वहां के लोग तलाक ज्यादा देते। ये चीज मेरी सुनने में आई है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। ये जिग-जिग, तक-तक, बक-बक कब शुरू होती है? शादी के बाद। उस वक्त बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जिनकी शादियां हो गई वो भी सुन लें, जिनकी नहीं हुई वो भी सुने, मर्द भी सुने, औरतें भी सुने, सबकी तवज्जो। थोड़ा वहां चलत फिरत बंद कर दो, रोक दो उधर, वो जी अब उधर ही बैठे जिनको जहां जगह मिले, अब इधर कोई ना आए। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमेशा याद रखना, इख्तिलाफ और झगड़ा वहां होता है जहां हक अदा करने की बजाय इंसान हक मांगना शुरू करता है। हर इंसान अपना हक मांग रहा है, कोई हक अदा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मर्द इतना सोच ले कि मेरी बीवी का मुझ पर हक है और मैंने अपनी बीवी का हक अदा करना है। सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश मत करना। अगर जिंदगी गुजारना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर गुजारो। फिल्मों को आइडियल बनाओगे तो बर्बादी होगी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आइडियल बनाओगे तो पता चलेगा कि एक बीवी की अहमियत क्या है। हक अदा करो। अब बीवी का क्या हक है हम पर, पहले उसको सुन लो। बीवी का हक यह है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो दुनिया से जाते जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर 3 कलमे थे, 3 जुमले थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक जुमला, आखिरी हुजूर की जो आखिरी वसीयत है वो ये है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के रसूल ने 3 जुमले कहे अपनी आखिरी दुनिया से जाते हुए ज़ाहिरी तौर पे। एक ये कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, एक ये कि नमाज में कोताही मत करना, और तीसरा अल्लाह का नाम ज़बान पर था और अल्लाह के नाम के साथ आप दुनिया से तशरीफ ले गए। ये 3 जुमले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते 3 जुमले फरमाए, जिसमें से हमने दोनों को फरामोश कर दिया। ना नमाज की पाबंदी हमारी जिंदगी में है और ना बीवी का हम ख्याल करते हैं। बीवी का ख्याल कैसे करें, आइए उसका हक क्या है। ये जो नौजवान छोकरे आज रोजाना होटल में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। बीवी का हक ये है कि जो शौहर खाए वही खाना अपनी बीवी को खिलाए। भाई आप तो रोजाना चाइनीज खा रहे हो, आप तो रोजाना अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खा रहे हो,
اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم دال چاول بنا کے کھا لو. یہ ظلم ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت سیریس لینے کی بات ہے. آپ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہو, کرو, اچھی بات ہے, لیکن گھر کے لیے بھی پارسل لے آیا کرو. ہم جانے کے لیے منع نہیں کر رہے, ورنہ ہوٹل والے ہمارے دشمن ہو جائیں. ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ روزانہ آپ جو وہ پارٹیاں کرتے ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ. جس قیمت کا لباس تم پہنو وہی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ. آپ تو شو روم سے پینٹ خرید کر لاتے ہیں 5-5 ہزار کی, اور اس کو 1000 روپے پکڑا کے کہتے ہیں کہ جاؤ مارکیٹ سے لے آؤ. یہ ظلم ہے. دیکھیں یہیں سے جو وہ تلخیاں شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس نے تو سب اپنا ہی اپنا دیکھنا ہے, اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے. عام طور پہ پہلے رشتے پائیدار تھے, مضبوط تھے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ بیوی کہتی تھی میری چپل اچھی ہے, آپ چپل خرید کر لے آئیں. یعنی بیوی شوہر کو کہتی تھی میں نے چپل نہیں لینا, اس رمضان شریف میں نے عید پر چپل نہیں لینا, میری اچھی میں نے تو چند مہینے پہلے لی تھی, آپ چپل لے آئیں. شوہر کہتا تھا نہیں تمہیں چپل لینی ہوگی, میری چپل اچھی ہے تم لے آؤ. غربت کے باوجود ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے. اور آج حال یہ ہے, اچھا خود کھائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, اچھے کپڑے خود پہنیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, خود جو ہے وہ سال میں 2-3 مرتبہ پکنک پر گھومنے جائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے. نتائج یہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دل میں دراڑیں پیدا کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پہ ان کا حق متعین کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گھر کی زندگی کا حال یہ تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اللہ کے رسول صاحب معراج جن کو اللہ لامکاں پہ بلاتا ہے, نبیوں کا تصور, فرشتوں کا تصور جہاں نہیں جا سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے دیدار کے لیے حضور تشریف لے جاتے ہیں. ایسا رسول لامکاں تک جس کی رسائی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور کھانا کھانے کا انداز بھی تو کوئی دیکھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ہڈی چوستی تھی, میری چوسی ہوئی ہڈی کو میری محبت میں اللہ کے رسول چوسا کرتے تھے. برتن میں جس جگہ سے میں انگلی سے کھانا لیتی تھی حضور میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر وہیں سے کھانا لیتے تھے. میں پانی پیتی تھی, میرا بچا ہوا پانی اللہ کے رسول پیتے تھے. میں دودھ پیتی تھی, میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے رسول پیتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں پیتے تھے, پہلے ہمیں پلاتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں کھاتے تھے, پہلے ہمیں کھلاتے تھے. اب بتائیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ گھر کے اندر ہم جاتے ہیں تو بالکل یعنی کہ موچوں پر تاؤ دے کر کے اس کو گھور, اس کو ڈانٹ, اس کو گالی دے, اس کو تماشا کر, اس کو پریشان کر, یہ انداز میں جاتے ہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بتاؤں, ذرا تصور کیجئے کہ شان کی زندگی تھی. حضور علیہ السلام جب نئے کپڑے پہنتے تھے, نئے کپڑے تو اکثر نئے کپڑے تو آدمی گھر سے ہی پہن کے نکلتا ہے. ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آئینے میں دیکھا اور دوستوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے میں کیسا لگ رہا ہوں, ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ حضور نے نئے کپڑے پہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نئے کپڑے پہن کے ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. اکبر. توجہ فرمائیں, اس بیوی کے دل میں کیسی محبتوں کا دریا چھانٹے مارے گا جب شوہر اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا میں کیسا لگ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کس رسول کی بات ہو رہی ہے جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ارے جن کے تبسم کو قرآن والنجم کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کے چادر اوڑھنے کو قرآن یا ایھا المدثر سے تعبیر کرتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ صحابہ کے درمیان جھرمٹ مارنے کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے چلنے کو قرآن لا اقسم بھٰذا البلد کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ وہ غصے میں آ کر کے کنکریاں اٹھا کے مارے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے ہاتھوں کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ لیکن ام المومنین سے پوچھا عائشہ میں کیسے لگ رہا ہوں؟ وہ بھی ام المومنین تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی, مفتی 4 ملت تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ارے مصر والی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیوں پر چھری پھیر لی, اگر آپ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل پر چھری پھیر لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. دیکھیں لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی گھر میں یہ تھی کہ حضور اپنے گھر کی خواتین سے پوچھ لیں, ام المومنین سے پوچھ لیں, یہ حضور علیہ السلام کا گھریلو انداز تھا.
आज हमारे घर में ये चीज नहीं। थोड़ा सा उधर की भी खबर ले लें, ऐसी बहनों का भी हाल, जैसे आप बेहरारवी का शिकार है वैसे ही बहनें भी, उन्होंने मुंह चलाना है, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना, सब्र किसी के पास नहीं है। इसी तरह शौहर अगर कुछ कह दे तो वो बढ़कर कहना है। इसी तरह मैके जाना है तो शौहर की सारी बुराइयां और ससुराल की सारी बुराइयां जाकर वहां पेश करना है, फिर मैके में चार्जिंग होकर के वापस लौटना है और जैसा सिखाया जाए फिर उसी के मुताबिक टेढ़े तिरछे जवाब देकर अपना घर खराब करना है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। खवातीन घर की बातें घर में रखना सीखें, खवातीन घर की बातें हजम करना सीखें, खवातीन शिकवे करने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय जो है वो शुक्र करना सीखें। आइए एक खूबसूरत सा वाकया याद आया हदीस पाक का। एक नौजवान सहाबिया थी, उनकी शादी हो गई, उनका निकाह हो गया। जब उनका निकाह हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से वो मिलने आई, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कैसी हो। उस सहाबिया से पूछा कैसी हो, उन्होंने शिकायत नहीं की लेकिन कितना अच्छा जुमला कहा, हुजूर समझ गए जो कहना चाहती थी। उन्होंने किया रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मुझे शौहर इतना नेक मिला, इतना नेक मिला, इतना नेक मिला है कि मेरा शौहर पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है, मेरा शौहर पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है, मेरा शौहर इतना नेक है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने शुक्र के पर्दे में शिकवे के जुमले सुन लिए, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया बुलाओ उसको, इसके शौहर को बुलाओ। जब वो नौजवान आए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा अल्लाह से कौन डर सकता है। तो फरमाया पूरी रात तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? आका फरमाते पूरी रात नफिल न पढ़ा करो बल्कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारा करो, नफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब और अज्र बीवी के साथ रात गुजारने में मिलता है। बल्कि दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के गुलामों, सोचो दूसरी हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ उसका हक अदा करने में रात गुजारे अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता फरमाता है। जरा गौर कीजिए। तो आजकल माहौल तब्दील होता जा रहा है, मियाँ बीवी में नफरत, मियाँ बीवी में अदावत की एक वजह यह भी है कि नौजवान लड़के शादी से पहले बहुत वट में रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बाज लोग 3-3, 4-4 दिन तक के गुस्ले ही नहीं करते, नहाते ही नहीं, मुंह में गुटखे की बदबू आ रही है, मुंह में सिगरेट की बदबू आ रही है, मुंह में बीड़ी की बदबू आ रही है, उसी तरह घर में चले आते हैं, वैसे ही सो जाते हैं। एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर हम अपनी बीवी को बनता संवरता देखना चाहते हैं तो हमें भी अच्छे से घर में रहना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हर नौजवान इत्र का इस्तेमाल करे, मुंह को साफ रखे, रोजाना गुस्ल करे, खूबसूरत बनकर रहे। बाहर वालों के लिए नहीं, घर वालों के लिए खूबसूरत बनना सीखें, संवरना सीखें, सिंगार करना सीखें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। हमारे यहाँ घूमने जाएंगे तो संवरेंगे, बाजार जाएंगे तो संवरेंगे, शादियों में जाएंगे तो संवरेंगे, वलीमे में जाएंगे तो संवरेंगे, जलसे में जाएंगे तो संवरेंगे, बाहर निकलेंगे तो संवरेंगे। मना नहीं करता, कभी घर के लिए भी संवरना सीखो, इसलिए कि मियाँ बीवी में इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। एक शख्स, एक नौजवान मेरे पास आया, मेरे मुंह के बिल्कुल करीब मुंह डाल करके कहता है कि 6 महीने हो गए मेरी बीवी नहीं आ रही है और वो तलाक मांग रही है। मैंने उसको देखा, ये 4 जुमले उसने मुझे कहा, मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई लतीफा नहीं कह रहा, कोई हंसने हंसाने की बात नहीं। उसने 4 जुमले कहा, 6 महीने हो गए बीवी नहीं आ रही है, तलाक की नौबत आ गई है और वो तलाक मांगती है। मैंने उसको कहा वो तलाक क्यों नहीं मांगेगी, तू मेरे मुंह के करीब ना कर, मुंह के करीब बात कर रहा है, 4 जुमले कह रहा है, और तेरे मुंह की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, वो तेरे साथ कैसे रहेगी? मुंह साफ करना सीख, कपड़े साफ रखना सीख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते, पहला काम ये करते, मिसवाक करते, वुजू करते। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, उनके तो पसीने से भी इतनी खुशबू आती थी कि वो जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लुआब में अल्लाह ने वो मिठास रखी थी कि अगर कुएं में डाल दे तो सूखे कुएं जब वो भर जाते थे, खारी कुएं मीठे हो जाते थे। जिन कुओं में डाला है 1450 साल पहले अपना लुआब, आज भी उन कुओं का पानी मीठा है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा लुआब डालने का असर ये है, लेकिन हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए किया है।
آج اپنے نوجوانوں کو دیکھو، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے گھر کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، بربادی مچی ہوئی ہے، اختلافات ہیں. اور بلکہ آپ برا نہیں مانے، سچی بات کہنے کے لیے بٹھائے تو بتا رہا ہوں، شادی شدہ لڑکیاں اور عورتیں بھی اب جب وہ شوہر کی طرف سے صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طرف متوجہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اسی طرح بیوی کا صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے شادی شدہ مرد بھی کسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. 90% اس میں ایک دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہیں، 90%. اس لیے اگر ازدواجی زندگی گزارنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، محبت دو، صاف صفائی سے رہو، ان کے حقوق ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آخری میں اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں، پھر بھی اگر بیوی منہ چلاتی ہے، ظلم کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے، تو نادان کو کے برابر ہمیں نادان نہیں بننا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی بیوی اس سے منہ چلائے، اس کو دکھ دے، اس کو تکلیف دے اور وہ صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر بیوی کو کوئی شوہر تکلیف دیتا، اذیت دیتا اور وہ صبر کرے تو حضور علیہ السلام نے ڈبل بات فرمائی، کہا اس کو مریم اور آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. بہت سارے ولی لوگ ہیں جن کو ولایت ملی ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے بیویوں کی تکلیف پہ صبر کیا ہے. دو باتیں سن لیں، بات اینڈ کی طرف جائیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی آئے اپنی شکایت لے کر، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی. تو فاروق اعظم نے کہا بھی تم تو شکایت لے کر آتے، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا حضرت کیا کروں، میری بیوی جتنا مجھ سے منہ چلا رہی تھی اس سے زیادہ تو آپ کی بیوی آپ سے منہ چلا رہی، تو اب میں آپ کو کیا شکایت کروں؟ اور آپ خاموش کھڑے رہ کے سن رہے ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور اس صحابی کے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے حضرت کعب احبار نے فرمایا، امیر المومنین ایک بات کہوں؟ کہا کہ آپ اور یہ تو اپنی جگہ ہے. حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ باتیں زیادہ کرتی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا، ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کے ساتھ ایسے ہی نبھا کرنا. اور جو بندہ بیوی کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بناتا ہے. اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی. ایک بہت بڑے بزرگ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ مقام غوثیت پر فائز ہیں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی. بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. ان کا مزار عراق کے اندر ہے اور سلسلے رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب یعنی سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں. یہ ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، مقام صدیقیت. لیکن مرید نے خواب دیکھا، اس کی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ احمد کبیر رفاعی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. آپ اٹھا کر ان کی سیرت دیکھیں تو پتہ چلے گا، جب یہ مدینہ منورہ جا کے روضہ رسول پہ سلام کرتے ہیں تو ان کو قبر رسول سے جواب آتا ہے سلام کا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان میں تو آپ سے مصافحہ بھی کروں گا، تو ہمارے کثیر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ ان سے مصافحے کے لیے باہر کر دیے. اور ان سے یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے سید احمد کبیر رفاعی کی. ان کا مرید دیکھتے ہیں کہ آپ مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو سید احمد کبیر رفاعی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے، ان کے لیے قبر رسول سے مزار رسول سے ہاتھ باہر آئے، حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا. ان کے مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیان بھی نہیں کیا. ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں آیا تو کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو حضرت کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور حضرت کا خون نکال دیا اور پھر وہ چلی گئی. تو یہ آیا مرید اور کہنے لگا حضور اگر میں پہچانا ہوں تو کیا میں صحیح پہچانا کہ یہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی. کہا اس نے آپ کا خون نکال دیا، وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی.
کہ حضرت اس بدتمیز اور بے ادب بیوی کو آپ کو طلاق دینا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی کہ اس نے آپ کا خون تک نکال دیا مار کر، آپ کو زخمی کر دیا. آپ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ میری محسنہ ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوں اللہ کے نزدیک، تو وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا. یہ بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں شوہر پہ ظلم کریں نا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے جو بیوی اپنے شوہر سے منہ چلاتی ہے قیامت کے دن اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا. عورت کو شوہر سے منہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے طلاق نہ دے، صبر سے کام لے، نبھا کی کوشش کرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ نااہل تھی اس لیے طلاق دیا، بدماش تھی اس لیے طلاق دیا، بدتمیز تھی اس لیے طلاق دیا، تو یاد رکھیے وہ نااہل تھی آپ تو اہل تھے، وہ بد اخلاق تھی آپ کے تو اخلاق تھے. اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، بروں کو نبھانا یہ اچھوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار بنائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پڑھ کر، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر پیار دیجئے، محبت دیجئے. یاد رکھیے جو جنگیں تلواروں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جاتی وہ جنگیں محبتوں سے جیتی جا سکتی ہے. اور محبت میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے. میں بہنوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں، شادیاں تو کر رہے ہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی قیامت کے دن اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا. بے عزتی کرنے والے شوہر کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے جو بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بیوی کی عزت کرنا سیکھیے، بیوی کی قدر کرنا سیکھیے، عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے، عورتوں کی قدر کرنا سیکھیے. اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.